بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کھانا کھانے سے پہلے انجیر کھا لینے سے زندگی بھر جسم میں کمزوری پیدا نہیں ہوتی۔ سوتے وقت بستر کو اچھی طرح جھاڑ لیا کریں، اس طرح برے خواب نہیں آتے اور پرسکون نیند بھی آتی ہے۔ اگر آپ کا پیٹ بڑھ رہا ہے تو روزانہ کچا فالسا کھانے سے پیٹ کم ہونے لگتا ہے۔ ٹھنڈا پانی کم پیا کرو، یہ چہرے پہ جھریاں لاتا ہے۔ زیادہ برف کا استعمال معدہ کمزور کر دیتا ہے۔ نہار منہ دہی کھانے سے انسان کی یادداشت بہترین ہوتی ہے اور وزن میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر ایک شخص کے دل کے بھید اور ہر ایک کے منہ کی بات اور ہر کسی کے کام کو دیکھتا اور جانتا ہے۔ دودھ میں الائچی ڈال کر پی لیا کرو، بدن کی تھکاوٹ فوری طور پر ختم ہو جائے گی۔ دودھ میں سیب کا رس ملا کر پینے سے چہرے پر نکھار آ جاتا ہے۔ کھیرا کھانے والے انسان کو سانس کی بیماری نہیں ہوتی اور چہرہ ہمیشہ تر و تازہ رہتا ہے۔ دنیا میں سعادت مندوں کے رہنے کی جگہ نہیں، اس کی خوبصورتی سب جھوٹ ہے۔ جو چیزیں زہر اور ختم ہو جانے والی ہیں ان کی خواہش چھوڑ دیں، کیونکہ وہ چیزیں ایسی بے خود ہیں کہ وہ تیرے لیے باقی رہیں گی، نہ تو ان کے لیے باقی رہے گا۔ زیادہ کولڈ ڈرنک کے استعمال کرنے سے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ خارش کا مسئلہ زیادہ ہو تو بڑے گوشت سے بچا کرو۔ صبح کے وقت ناشتہ وقت پر نہ کرنے سے بھوک کی بیماری لگ سکتی ہے۔ ناحق جھگڑنے والے کی رائے صحیح اور برحق نہیں ہوتی۔ ناظرین، جو اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتے ہیں اسے نہایت قوی اور مضبوط مدد پہنچتی ہے۔ منہ کی بدبو ختم کرنے کے لیے سونف چبا لیا کرو۔ غسل خانے اور باتھ روم میں بولنے سے بھولنے کی بیماری لگتی ہے۔ اگر ہونٹ کالے پڑ جائیں تو دہی کی ملائی لگا کر سو جاؤ، ہونٹ لال ہو جائیں گے۔ اگر دماغی ٹینشن رہتی ہو تو پانی زیادہ پئیں، اس سے دماغی ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ گھٹنوں اور ٹانگوں میں فولادی طاقت چاہتے ہو تو گھٹنوں اور ٹانگوں پر ہلدی کا مساج یا پھر ہلدی میں چند قطرے زیتون کا تیل ملا کر مساج کرنے سے گھٹنوں میں فولادی طاقت آ جائے گی۔ جن لوگوں کو بلغم کی شکایت رہتی ہو وہ لوگ بینگن کی سالن کھایا کریں، یہ بلغم کے لیے بہت مفید ہے اور یہ دل کو تقویت دیتا ہے۔ پستہ دماغ کو قوت دیتا ہے، پیاس مٹاتا ہے، دماغ کو طاقت دیتا ہے اور وبائی امراض سے بھی بچاتا ہے۔ انجیر کینسر سے بچاتی ہے، دل کے مریضوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ کولیسٹرول کو کم کرتی ہے، ہائی بلڈ پریشر کو روکتی ہے، ہڈیوں کے لیے بہت مفید ہوتی ہے۔ بڑی الائچی چبا کر کھانے سے الٹی کی شکایت نہیں ہوتی۔ اگر پیٹ میں درد رہتا ہو تو بڑی الائچی چبا کر اوپر سے پانی پی لیا کریں۔ جسم میں کولیسٹرول کا مسئلہ ہو، شوگر ہو یا دل کی کوئی بیماری ہو تو بادام کو اپنی خوراک میں شامل کر لیں، یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ شہد، لیموں کا رس اور زیتون کا تیل ایک چمچ آدھا گلاس پانی میں حل کر کے پی لیں۔ 15 دن میں گردے کی پتھری تحلیل ہو کر نکلنے لگ جائے گی۔ وزن کم کرنے کے لیے شلجم کاٹ کر کالی مرچ اور لیمن جوس ڈال کر صبح ناشتے میں استعمال کریں۔ جوڑوں کے درد کی صورت میں چقندر کھائیں، یہ جگر کو بھی مضبوط بناتا ہے اور جسم میں نیا خون پیدا کرتا ہے۔ نیم گرم پانی میں 1 چمچہ شہد استعمال کرنے سے موٹاپا ختم ہونے لگتا ہے۔ اگر یہ عمل نہار منہ کرو گے تو بہت فائدہ ہوگا۔ لہسن کولیسٹرول کو کم کرتا ہے، ہائی بلڈ پریشر کو روکتا ہے، اس سے دل کی شریانیں کھل جاتی ہیں۔ روزانہ 3 مرتبہ کھانے سے پیٹ صاف رہتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی ٹینشن ہے تو امرود کھائیں، اس سے دل کو راحت ملے گی اور یہ گھبراہٹ کو بھی دور کرتا ہے۔ رات کو سوتے وقت
روغن بادام دیسی گھی 3 چمچ آدھا کپ دودھ میں ملا کر چند روز تک استعمال کریں، قبض ختم ہو جائے گی۔ انگور کے پتے 20 گرام پانی میں پیس کر چھان لیں، اس میں 1 گرام نمک ملا کر استعمال کریں، گردوں کا درد ختم ہونے لگے گا۔ دہی کی بلائی لے کر سر کے اگلے حصے کی مالش کریں، یہ نیند لانے کے لیے بہترین ثابت ہوگی۔ انار کے پھول کو خشک کر کے باریک پیس لیں اور مسوڑوں پر ملنے سے مسوڑوں کا خون رک جاتا ہے۔ خشک دھنیا، سفید زیرہ اور چینی ہم وزن لے کر سفوف بنا لیں اور اس کو روزانہ استعمال کریں۔ تھوڑی سی مقدار استعمال کریں، معدے کی جلن اور تیزابیت ختم ہو جائے گی۔ باسی روٹی کھانے سے آپ کے نزدیک کوئی بیماری بھی نہیں آئے گی اور بکرے کا گوشت کھانے سے بوڑھا بھی جوان ہو جائے گا۔ کھٹی چیزیں کھانے سے دانت جلدی خراب ہو جاتے ہیں اور مسوڑوں سے خون بہنے لگتا ہے۔ مچھلی کے استعمال سے اندھے لوگوں کی نظر میں بہتری آتی ہے۔ نہار منہ کنگھا کرنے سے بال گھنے ہوتے ہیں اور سوتے وقت لائٹ بند کر کے سونے سے بدن اور دماغ دونوں محفوظ رہتے ہیں۔ انڈے ابالنے کے بعد ٹھنڈا کر کے نہ کھاؤ، ورنہ دمہ اور متلی کی بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ پاؤں کی خوبصورتی کے لیے دودھ کی ملائی میں سرکہ ملا کر استعمال کیا کریں۔ ضرورت سے زیادہ کھانا دماغ کو کمزور کر دیتا ہے۔ ناریل کا پانی پی کر کچا ناریل کھا لینے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ سفید زیرہ اور میٹھا سوڈا ہم وزن لے کر سفوف بنا لو اور پھر برش یا ہاتھ کے ساتھ دانت پر اچھی طرح مل لیں۔ یہ دانتوں کا خون صاف کرتا ہے، دانتوں کی میل کو بھی دور کرتا ہے اور مسوڑے بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ آم کے سبز پتے چند دن کچھ دیر کے لیے چبانے سے دانت ہلنا اور مسوڑوں سے خون آنا بند ہو جاتا ہے۔ دن میں 1-2 مرتبہ سونف منہ میں ڈال کر چبانے سے منہ کی بدبو دور ہو جاتی ہے۔ انڈوں کا ابلا ہوا پانی کبھی ضائع نہ کریں بلکہ ٹھنڈا کر کے چہرہ دھو لیں، چہرے کے دانے ختم ہو جائیں گے۔ دہی اور کیلا ملا کر کھانے سے نظام ہاضمہ بہترین ہو جاتا ہے۔ دوسرے کے بھید کو محفوظ رکھنا امانت اور اسے مشہور کر دینا خیانت ہے، اور مشکوک چیزوں سے بچنا دیانت ہے۔ کانوں سے کم سنائی دیتا ہو یا دھندلی نظر ہو تو چند قطرے زیتون کا تیل نیم گرم کر کے کانوں میں ڈال لو یا آنکھوں میں ڈال لو۔ 90 سال تک سننے کی طاقت اور آنکھوں کی روشنی برقرار رہے گی۔ گنے کا جوس پینے سے ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے اور جسم کی گرمی بھی دور ہو جاتی ہے۔ گوشت کھانے کے بعد اوپر سے دودھ پینے سے گریز کرو، اس سے سینے کی جلن بڑھ جائے گی اور معدہ تیزابیت کر سکتا ہے۔ سر کا درد ہو تو آنکھیں بند کر کے لیٹ جاؤ، کچھ دیر آرام کرو، سر درد ٹھیک ہو جائے گا۔ میٹھی لسی پینے سے تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ ناف میں ویزلین لگا کر سو جاؤ، جسم بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ اپنے بھائیوں سے بگاڑ کرنا غلط رائے کی دلیل ہے۔ بے شک تیری رائے تمام امور کا احاطہ نہیں کر سکتی، بس جو کام سب سے ضروری ہو پہلے اس کی تدبیر کر۔ شوگر کے مریض کیلے مت کھائیں، شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ پیٹ کی گیس سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہو تو سوکھا پودینہ کھا لیا کرو۔ کمزور بدن کو موٹا بنانے کے لیے بکری کا کچا دودھ یا اس میں پانی ملا کر پینا بے حد مفید ہے۔ 2 سے 3 دن استعمال کریں، فائدہ ہوگا۔ خون نکلنے کی جگہ پر چائے کی پتی ڈال کر تھوڑی دیر دبا کر رکھ دیں، خون نکلنا بند ہو جائے گا۔ خشک ہونے پر پتی خود ہی اتر جائے گی اور چوٹ کے نشان بھی جلدی ختم ہو جائے گے۔ سوتے وقت ایک سیب مریض کو کھلا دیں اور بعد میں پانی نہ پینے دیں۔ 1 ہفتے کے اندر اندر پیٹ کے تمام کیڑے ہلاک ہو جائیں گے۔ خشک پودینہ اور چینی ہم وزن مکس کر لیں اور 1 چمچ بوقت ٹانگ درد استعمال کریں، فوری طور پر آرام ملے گا۔
مہندی کے پتے تھوڑے سے لے کر پانی میں پیس کر جلی ہوئی جگہ پر لیپ کریں، فوری آرام ملے گا اور داغ بھی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگیں گے۔ بارش کے موسم میں کچا پیاز کھا لیا کرو، اس سے کیڑے مکوڑے قریب نہیں آئیں گے۔ مردانہ طاقت بڑھانے کے لیے انگور کا شربت پی لیا کرو۔ مسواک کرنے سے کبھی منہ کے کینسر کی بیماری نہیں ہوتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ٹانگیں ہمیشہ چست اور توانا رہیں اور بڑھاپے میں بھی ٹانگوں میں مضبوطی برقرار رہے تو دہی کا استعمال ضرور کریں اور ناشتے میں چند دانے اخروٹ اور بادام بھی ضرور کھائیں۔ جو مرد حضرات یا خواتین اپنے چہرے کو تر و تازہ اور چمکدار بنانا چاہتے ہیں وہ ٹماٹر کا رس چہرے پہ لگا لیا کریں۔ اگر آپ کو بے چینی محسوس ہوتی ہو تو یوگا کیا کریں اور اپنے جسم کو حرکت میں رکھا کریں۔ روزانہ نہانے والا بندہ کبھی بھی خارش جیسی بیماری کا شکار نہیں ہوتا۔ چنے اور جو کا آٹا ملا کر روٹی پکانے سے شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ مسلسل اور بہت زیادہ پیاز کھانے سے چہرے پر چھائیاں پڑ سکتی ہیں۔ کھانا پکاتے وقت آنکھوں میں مرچیں پڑ جائیں تو زبان پر تھوڑا سا نمک رکھنے سے مرچوں کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ رات کو روزانہ جلدی نیند آنے لگے تو یہ دماغ اور آنکھوں کے تیز ہونے کی علامت ہے۔ اگر تم دنیا کی خواہش چھوڑ دو گے تو خرابی سے بچو گے اور آخرت میں کامیابی حاصل ہوگی۔ مردانہ طاقت کو ہمیشہ کے لیے برقرار رکھنا چاہتے ہو تو کھجور اور دودھ کا استعمال ضرور کیا کرو۔ بیر کھانے سے پیٹ کی تمام بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ یہ قدرتی پھل ہے جس کو بہت کم لوگ کھاتے ہیں۔ پتلا اور سماٹ ہونا چاہتے ہو تو 2 دانے بادام نہار منہ اور 2 گلاس نیم گرم پانی پی لو۔ مہینے کے اندر اندر واضح فرق محسوس ہوگا۔ گرم دودھ کے فوراً بعد پانی پینے سے کھانسی لگ جاتی ہے۔ جو اپنے گھر کی ہمیشہ کے لیے بھلائی چاہتا ہے وہ ہر وقت وضو میں رہا کرے۔ کسی پیاسے کو پانی پلانے سے آپ کا رزق بڑھتا ہے۔ جو شخص کسی کے حالات سے واقف ہو جاتا ہے وہ اس پر بھروسہ نہیں کرتا، اور جو شخص اس کے حالات سے ناواقف ہوتا ہے وہ شخص اس کے دھوکے میں آ جاتا ہے۔ پانی زیادہ پینے والے انسان کی جوانی دیر تک برقرار رہتی ہے۔ بکری کا دودھ پینے والے بندے کو کام میں تھکاوٹ نہیں ہوتی اور جسم میں طاقت ہمیشہ رہتی ہے۔ بال گرنے شروع ہو جائیں تو کچے انڈے کی زردی سر پہ لگا لیں۔ دوپہر کے وقت سستی زیادہ پڑنے لگتی ہے۔ اگر ایسا ہو تو کھانا کم کھائیں اور سلاد زیادہ کھائیں۔ زیادہ دیر تک جینا چاہتے ہو تو جب آپ کو سخت بھوک لگے تب کھانا کھایا کریں۔ جو شخص پیٹ بھر کر کھایا کرے اس کی فکر اور رائے کسی طرح صحیح صاف ہو سکتی ہے۔ باریک دانتوں والی خاتون نظر کی تیز ہوتی ہے۔ اگر تم ہمیشہ اپنی جوانی قائم رکھنا چاہتے ہو تو صبح آنکھ کھلتے ہی 1 دانہ اجوا کھجور منہ میں ڈال لیا کرو۔ نہارمو فالسے کا جوس پی لینے سے معدے کی تیزابیت دور ہو جاتی ہے۔ موٹاپا انسان کی خوبصورتی کا دشمن ہوتا ہے۔ 1 قطرہ زیتون کا ناف میں ڈال کر سو جایا کرو۔ موٹاپا بھی کم ہو جائے گا اور بیماریوں سے بھی شفا ملے گی۔ فالسے کا جوس معدے کو ہمیشہ ٹھنڈا رکھتا ہے۔ کچا امرود کھانے سے دانت میں کیڑا نہیں لگتا۔ پیاز کا پانی معدہ صاف کرتا ہے۔ ہری سبزیاں کھانے سے جوانی واپس آ جاتی ہے۔ چہل قدمی کرنے سے قبل کھجور کا دانہ کھا لو، کبھی بیمار نہیں پڑو گے۔ زیادہ نمک کے استعمال سے انسان کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ جس گھر میں جانوروں، چیونٹیوں اور پرندوں وغیرہ کو رزق ملتا ہے اس گھر میں رزق کی کبھی کمی نہیں ہوتی۔ ہری مرچ کی چٹنی روزانہ استعمال کرنے سے چہرے کی جھریاں دور ہوتی ہیں۔ آڑو کھانے سے دل مضبوط رہتا ہے، دل کو طاقت ملتی ہے۔ گرمی میں مٹکے کا پانی پیو، پسینہ کم آئے گا اور جسم میں ٹھنڈک محسوس ہوگی۔
سونے سے پہلے جو بھی انسان تھوڑی سی چہل قدمی کر لیتا ہے اس کو دل کی بیماری نہیں لگتی اور نہ ہی موٹاپا آتا ہے۔ دودھ کو گرم گرم پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور دودھ میں زیرہ شامل کر کے پینے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ دودھ میں ہلدی شامل کر کے پینے سے درد کو برداشت کرنے کی طاقت آ جائے گی۔ روٹی دودھ میں ڈبو کر کھا لینے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ اپنی رائے میں کسی کمزور کو شامل نہ کرو ورنہ تجھے کمزور کر دے گا اور پھر تم کچھ نہ کر سکو گے اور چھوٹے چھوٹے کام تجھے بڑے معلوم ہوں گے۔ جسم میں کمزوری محسوس ہونے لگے تو روزانہ دودھ میں کھجور ڈال کر پی جاؤ۔ پاؤں کے بل بیٹھ کر کھانا کھانے سے جسم کو بیماری لگ سکتی ہے۔ جو شخص اپنی آنکھیں نیچی رکھتا ہے وہ اپنے قلب کو راحت و آرام میں رکھتا ہے۔ جس شخص کو تجھ سے نقصان کی امید ہو وہ ہمیشہ تجھے دل میں برا ہی رکھے گا۔ اگر آپ کو خارش زیادہ تنگ کر رہی ہو تو ناریل کے تیل میں لیموں کے قطرے ملا کر استعمال کیا کریں۔ چنے کی بھیگی ہوئی دال کے اندر شہد ملاؤ، روزانہ صبح کھا لو، موٹاپا کم ہو جائے گا۔ جو شخص بہت زیادہ کمزور ہو جائے گوشت کو دودھ میں پکا کر کھا لیا کرے، اس سے بہت طاقت ملتی ہے۔ لال مرچ کھانے سے ہاضمہ بہترین ہوتا ہے۔ ہری مرچ کھانے سے معدہ ٹھیک رہتا ہے۔ جو انسان معدے کی بیماری سے بچنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ کھانے کے بعد پانی نہ پیے۔ آنکھوں کے درد اور نظر کی کمزوری کے لیے رات کو سونے سے قبل آنکھوں میں سرما ضرور ڈالیں۔ ہفتے میں ایک مرتبہ اپنے بالوں کو کچے دودھ سے ضرور دھو لیا کریں۔ آپ کے بال صحت مند اور توانا نظر آئیں گے۔ ہلکی پھلکی بھوک میں کھانا نہ کھاؤ، اس سے پیٹ بھرنے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ روزانہ پیاز استعمال کرو گے تو جسم میں تازہ خون بنے گا۔ خون کی کمی آلو بخارا پوری کرتا ہے، اس سے خون کی روانگی بہترین ہوتی ہے۔ رات کے وقت چکنائی والی اشیاء کھانے سے بندہ جلدی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پٹھوں کے درد اور کھچاؤ کے لیے ایک چمچ بادام کا تیل تھوڑا سا گرم کر کے متاثرہ جگہ پر مالش کر لیں، آرام آ جائے گا۔ زیادہ مت ہنسو، زیادہ ہنسنا انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد سونف کی دھونی لینے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ نیند نہ آتی ہو تو سونے سے پہلے پاؤں کی تلوؤں پر خالص سرسوں کے تیل کی مالش کریں اور 2 چمچ شہد کھا لیں۔ جسم میں زیادہ کمزوری محسوس ہو تو دودھ اور کشمش استعمال کرو۔ ٹماٹر چہرے کے داغ دھبے دور کرتا ہے اور ٹماٹر کھانے سے گال لال ہونے لگتے ہیں۔ کچے سیب چبانے سے ہاضمہ ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ کوہنیوں میں درد اٹھے یا گھٹنے اور ٹانگیں سوج جاتی ہوں تو زیتون کے تیل میں 2 چٹکی ہلدی ملا کر مالش کرنے سے عمر بھر جوڑ فٹ رہیں گے اور ٹانگیں مضبوط رہیں گی۔ ایلو ویرا کا پانی ہاتھوں اور پیروں پر لگانے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ زیادہ سوچنے کی عادت دماغی صلاحیت کو کم کرتی ہے۔ زیادہ سوچنا دماغی سیلز کو ختم کر کے ذہنی صلاحیت کم کر دیتا ہے۔ جو شخص زیادہ ہنستا ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے اور جو اپنے غصے کو نہیں روکتا وہ جلد ہلاک ہو جاتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو زندہ اور اس کی عقل کو روشن فرما دیتا ہے۔ ایک دانہ الائچی کا اور چھوٹا سا ٹکڑا کسی بھی قہوے میں ڈال کر پی لو۔ مرد ہو یا عورت، پیٹ چند ہی دنوں میں اندر چلا جائے گا۔ اگر دودھ کو ابالتے وقت ایک سبز الائچی کو اس میں شامل کر دیں تو دودھ خراب نہیں ہوگا۔ کوئی پودا مرجھانے لگے تو دہی کی لسی اس کی جڑ میں ڈالنے سے وہ پودا دوبارہ ٹھیک ہو جائے گا۔ روٹی کے بعد سیب کا چھوٹا ٹکڑا کھا لینے سے روٹی جلد ہضم ہو جاتی ہے۔ زیرہ پیس کر بالوں میں لگانے سے بال لمبے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پلکوں کو گھنا کرنے کے لیے
سوتے وقت پلکوں پر ہلکے گلاب لگا کر سو جایا کریں۔ ایک سانس میں پانی کبھی مت پیو، اس سے سینے کا درد پیدا ہوتا ہے۔ کمرے میں الائچی کے چھلکوں کو رکھ دیں، کمرے سے مچھر بھاگ جائیں گے۔ کھجور کی گٹھلی کو پیس کر دودھ میں شامل کر کے پی لو، چہرے کی رنگت صاف ہو جائے گی۔ خربوزے کے بیج خشک کر کے چبانے سے بڑھتا ہوا پیٹ اندر چلا جاتا ہے۔ چہرے کی چکناہٹ کو دور کرنے کے لیے ایلو ویرا کاٹ کر چہرے پہ لگا لو، چہرے کی چکناہٹ ختم ہو جائے گی۔ کمر اور گھٹنوں میں درد ہونے لگے تو ایلو ویرا کا حلوہ بنا کر کھا لیا کرو۔ شام کو کشمش کھاؤ، بدن کو طاقت ملے گی۔ نہار میں روزانہ کنگھی کرنے سے آپ کے بال نہایت ہی مضبوط رہیں گے۔ مسوڑوں کے درد میں ابلے انڈے کی زردی مسوڑوں پر لگا دینے سے درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جس شخص کی رائے کمزور ہوتی ہے اس کے دشمن زیادہ ہو جاتے ہیں۔ جو اپنی رائے پر خوش ہوتا ہے ہر ایک کام میں اسے عاجزی گھیر لیتی ہے۔ ناظرین، سبز چائے پیٹ کی چربی کو پگھلاتی ہے۔ اگر آپ کے پٹھوں میں کھچاؤ اور درد ہو تو نیم گرم پانی استعمال کیا کرو۔